الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ پچھلے ہفتے ہم نے 20ویں آیت تک کی تفسیر بیان کری تھی۔ اس ہفتے 21ویں آیت سے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی 25ویں آیت تک تفسیر بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ آیات کا ترجمہ۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو شامیانہ بنایا اور اوپر سے پانی اتارا، پھر تمہاری روزی کے لیے اس میں مختلف پھلوں کو پیدا کیا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت ٹھہراؤ جبکہ تمہیں یہ سب معلوم ہے، اور تم اس چیز کے بارے میں ذرا بھی شبہ میں ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کیا اور تم یہ کر بھی نہیں سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ یقیناً انہی کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بطور رزق ان کو وہاں جب کوئی پھل ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور ان کو اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت میں۔ ان آیات کا ربط ما قبل والی آیتوں سے کیا ہے؟ ان آیات کریمہ اور ان سے پہلے گزرنے والی آیات میں جو ربط علماء نے لکھا ہے اس کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ شروع میں 20 آیتیں جو بیان کی گئی ہیں اس میں انسانوں کے حساب سے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ قبول کرنے والے ہیں۔ پہلا گروہ جو قبول کرنے والے ہیں، دوسرا گروہ جو انکار کرنے والے ہیں، تیسرا گروہ جو فیصلہ اور ایمان مصالح کی بنا پر کرتا ہے، اور ہر گروہ کی کچھ نہ کچھ احوال و علامات کو بیان کیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کو بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری تقسیم قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ انسانوں کے جانچنے کا معیار مذہب کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کی پچھلی آیت میں جن گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے انہی کو مخاطب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی ہے ان آیات میں جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اس میں غیر اللہ کی عبادت سے باز آنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ادلہ قائم کی گئی ہیں، اور ان دلائل کو ادنا سمجھ رکھنے والا شخص بھی اگر غور کرے تو وہ بھی توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے گا۔
ان ادلہ کو بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کسی بھی شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت پر غور و فکر کرے. انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور قدرت مطلقہ تک پہنچے تو ایمان مضبوط و مستحکم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں پہلی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اصل مضامین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو مخاطب فرما کر کہتا ہے اے لوگوں خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے قوموں اور امتوں کو اس دنیا میں بھیجا. یہ چیزیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے تو اس کے مضامین بھی واضح اور مقاصد بھی. اور یہ مقاصد جو اسلام اور قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ 3 ہیں. پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت. ان تینوں مقاصد کو واضح کرنے اور ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ سابقہ امتوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں. جس طرح موجودہ سوسائٹی اس پیغام کو لینے اور ماننے میں پس و پیش ہو یا انکار کرے، اتباع کے راستے اختیار کیے اور ہر جماعت کا کیا انجام ہوا اس کے تذکرے بھی ملتے ہیں. پھر چوتھی چیز جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کتاب اللہ میں ہم کو جو ملتا ہے وہ ہے احکام و مسائل جن کی اتباع کرنے والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جب ہم قرآنی مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام آیات و مضامین انہی 4 چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. یعنی کہیں آیت کی بات، کہیں رسالت کی بات ہوئے گی، کہیں آخرت کی بات ہوئے گی، کہیں توحید کی بات ہوئے گی اور کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے امت پر لازم کر دیے ہیں. ان آیات کریمہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حرف ندا سے کری ہے جو کہ یا ہے. تمام لوگوں کو اپنے پیغام ربانی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں. یہاں پر لفظ ناس جو ہے اس آیت میں ہے یا ایھا الناس، تو یہاں پر لفظ ناس عام ہے جس کے ذریعے بظاہر تمام لوگوں اور تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے. لیکن جب ہم آگے والی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ان آیات کریمہ سے مخاطب حقیقی کے بارے میں اشارہ ملتا ہے اور وہ مخاطب حقیقی متعین ہو جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ کفار و مشرکین عرب ہیں. یعنی کہ مشرکین عرب کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے آیت میں کہ تم لوگ ایک اللہ کی پرستش کرو جو تم کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اسی طریقے سے تمہارے سابقہ قوموں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی اسی نے وجود بخشا تھا. سابق لوگوں کو ذکر کر کے اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے بت بنا کر تم ان کی پرستش کرتے ہو وہ بھی اسی واحد الاحد کی مخلوق ہیں جیسے کہ تم لوگ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کفار کے اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے کہ جن بتوں کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور قادر مطلق ہے. یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اپنے معبودوں کو اس کے ساتھ شریک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم کو اور تمہارے معبودوں کی لاچاری تمہاری اور تمہارے معبودوں کی لاچاری اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے اور وہی قابل پرستش و عبادت ہے اور وہ اپنی تمام قدرات کا اکیلا ہی مالک ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کو اپنی قدرات میں شریک کرنے کا محتاج نہیں ہے اور اسی واحد الاحد کی عبادت کی دعوت تم کو دی جا رہی ہے جو ہمارا بھیجا ہوا رسول تم تک پہنچا رہا ہے.
اور وہی رسول کی دعوت جو ہے راہ حق ہے اور صحیح راستہ ہے۔ اس کے اندر آخر آیت میں جب آیت ختم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لفظ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اس کے لفظی تو معنی یہ ہے، لیکن علماء مفسرین نے تقوی اختیار کرنے کے دو معنی لکھے ہیں۔ پہلا معنی تو وہی جس کو اپن نے بیان کیا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی دنیا میں گناہوں سے بچو اور آخرت کی تیاری کرو۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس عذاب سے بچو جو آخرت میں کفر و شرک کی وجہ سے تم کو گھیرے میں لے لے گا اور تم کو جہنم کی آگ کی سپرد کر دے گا۔ اور جہنم کی آگ کا تذکر اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں انشاءاللہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، انشاءاللہ اس کی تفسیر وہاں پر آئے گی۔ 22ویں آیت جو آیت کی تفسیر کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور وحدانیت کی دلیل کو بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اس کے گول ہونے کے باوجود، یعنی کہ تم کو اس کے گول ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا اور تم اس کو بطور فرش استعمال کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے بطور شامیانہ یا بطور چھت بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بارش کا ذکر فرماتا ہے اور اس کے ہونے کے نتیجے میں جو رزق و غلہ وجود میں آتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت پر دلیل قاطع ہیں، اور اس کی ربوبیت پر بھی یہی چیزیں دلیل ہیں کہ وہی رب ہے ان تمام چیزوں کا بنانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت سے معرض وجود میں آئی ہیں، اس کو تم تسلیم کرتے ہو اور مانتے ہو، تو پھر کس بنا پر تم اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ کی قدرت اور اس کے نظام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان سب آیتوں سے ہم کو یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کو عقل سلیم دی ہے، اور وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی تمہاری جو عقل تم کو دی گئی ہے، تم کو سمجھ دی گئی ہے، اس سمجھ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت پر غور و فکر کرو۔ انشاءاللہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت پر غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربانیت اور الوہیت پر جا کے مقنع ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ ایمان بھی لے کر آئے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، یا آج کل کے اپن مادر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی جو ہے قرآن شریف کی بچے کی ولادت کی آیت دیکھ مسلمان ہو گیا، کوئی جو ہے کیا نام ہے شق قمر کے معجزے کا تذکرہ ہوا تو مسلمان ہو گیا، کسی نے کوئی جو ہے پرانے تاریخی قصص جو قرآن شریف میں بیان کی گئے ہیں اس کو پڑھا اور اس نے اس کی تحقیق کری، اس کو تحقیق کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے کے ہمیں آج کے زمانے میں بہت سارے واقعات ملتے رہتے ہیں، اور روز اطلاع آتی ہے کہ بھئی کوئی شخص قرآن شریف پہ اعتراض کرنا چاہتا تھا، قرآن شریف پہ تنقید کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا تو وہ اس کی تنقید کے بجائے وہ اس کا فیور میں ہو گیا اور اس کے حق میں ہو گیا، اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کئی کرسچن جو مسلمان ہوئے ان کے بیان آتے رہتے ہیں، مضامین آتے رہتے ہیں کہ میرے ایمان کا سبب یہ بنا کہ میں فلاں ملک کا جو شخص تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا میں قرآن کے اوپر کوئی اعتراضات لاؤں، اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نکالوں، لیکن میں نے اس کو جب غور و فکر کیا، میں نے اس کو سمجھا اور پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کتاب سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لیا ہے اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کی آگے کی آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے. اور کیسے ثابت کر رہا ہے؟ کہ کفار و مشرکین کے سامنے جو چیلنج کئی بار آ چکا ہے کہ پہلے کہا گیا جیسے قرآن لے کر آ جاؤ، پھر کہا گیا جیسے 10 صورتیں لے آ جاؤ، 10 صورتیں ہی لے کر آ جاؤ. اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 10 صورت قرآن پوری کتابیں یہ لاؤ، 10 صورتیں مت لاؤ، ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، نہ آتا ہے چھوٹی صورت. تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دے رہا ہے غیر مسلموں کو، مشرکین کو، کہ اور یہ چیلنج اس بات کا ہے کہ اگر تم اس چیلنج کو نہیں بجا لا سکو گے تو تمہیں رسالت محمدیہ کی تصدیق کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اگر تم ایسا قرآن لے کر نہیں آ سکے اور تم اپنے دعوے سچے نہیں لا سکے تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. تو تمہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس جیسے قرآن کی ایک ہی صورت لے کر آؤ. پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس چیلنج کا وسعت پیدا فرما دیتا اور فرماتا ہے کہ تم جس سے چاہو مدد لے لو، چاہے وہ تمہارے شعراء ہوں، چاہے تمہارے معبود ہوں، چاہے جنات ہوں. اور جنات اس کا اس لیے کہا گیا کہ کفار مشرکین عقیدہ یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو ان کو اشعار کے اوپر اشعار کا الہام کرتا ہے. اس لیے وہ لوگ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہے چاہے جنات ہوں ان کو بھی لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم اپنے انکار کے دعوے کو ثابت کرو اور اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے اور قرآن اللہ تعالی کتاب نہیں ہے، اس دعوے میں تم سچے ہو تو یہ چیز کر کے دکھا دو. چاہے ایک آیت لے آؤ اور اس پہ اپنے جیسے جو بھی تمہاری مدد کر سکے، چاہے تمہارے معبود ہوں، چاہے تمہارے بزرگ ہوں، چاہے تمہارے کہان ہوں، چاہے تمہارے شعراء ہوں، کسی سے بھی مدد لے لو. پھر ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، یہ جو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو تذکرہ کیا گیا قرآن کا، اس کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جو ہے رسالت نبویہ اور رسالت محمدیہ کو بھی ثابت کرنا چاہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کا اعجاز. تو یہاں پہ جب میں نے یہ کہا کہ قرآن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسالت محمدیہ صحیح ہے، تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز ثابت کر کے رسالت محمدیہ کو کس طریقے سے ثابت کیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہم کو معلوم ہے، اور حروف مقدار کی بحث میں آیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے انہی الفاظ انہی حروف سے بنا ہے جو تم بولتے ہو، ہے نا. تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور انہی حروف کا استعمال ہوا جو عرب استعمال کیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی قریش اپنے آپ کو افصح العرب کہتے تھے. تو اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ان کو اس جیسا قرآن لانے میں کوئی مشکل نہ ہوتی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. جب وہ ایسا نہ کر سکے تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے اس بات کو گھڑ لیتے ہیں، جب ان کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا جو اپنا کو پڑھا لکھا اور جاننے والا سمجھتے تھے، وہ جب اس چیز جیسا قرآن نہیں لا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ شاعر تھے کچھ نہیں تھے سوائے ایک امی شخص تھے، وہ اس جیسا قرآن کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی پر تھے، انہی میں سے تھے، انہی عرب میں سے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اپنی احادیث بیان کرتے تھے. تو اگر آپ غور کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب تکلم اور قرآن کا جو اسلوب ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اسی سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے پہلی بات تو یہ جو ہے جو ہے انسان اس جیسی کتاب کو نہیں لا سکتا، یعنی کہ عرب جیسی فصیح قریش جیسی قوم اس جیسا قرآن نہیں لا سکی. جب وہ نہیں لا سکی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قوم میں سے تھے، انہی عرب میں سے تھے، وہ اس چیز کیسے لا سکتے ہیں؟ تو اس چیز کی نفی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی کتاب ہے یا جو ہے کوئی ان کو سکھلاتا ہے. تو آخری چیز کیا بچتی ہے؟ آخری چیز بچتی ہے کہ یہ جو ہے سوائے وحی منزل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرا. جب یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو جس شخص پر یہ نازل ہو رہی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی اس سے ثابت ہو سکتی ہے. اس کے آگے آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. پھر یہ تذکر آیا تھا کہ تم اس جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اب اس کی ہولناکی اور اس کی سختی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تاکید پیدا کر دیتا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر ہی نہیں سکو گے. تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ. تو اگر تم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اس نبی پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر کیا؟ اس ناک سے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن جو ہے آگ، اور جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہاں پر انسانوں سے مراد منکرین اور مشرکین ہیں جنہوں نے انکار کیا قرآن کا، اس کو مانا نہیں، ثبوت دلیلوں کے باوجود قرآن کو ایمان نہیں لائے. اور منکرین رسالت، منکرین نبوت، منکرین قرآن ہوئے. اور پتھر سے مراد ان کے بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کو معبود شمار کرتے تھے. اور ان کے معبودوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے معبودوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے دنیا میں کتنی بڑی بیوقوفی کری، کتنی بڑی غلطی کری کہ ہم نے ان بتوں کو پوجا جو ہمارے طرح آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ان کی جو ندامت اور حسرت ہوئے گی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنے عذاب کا احساس اور زیادہ ہوگا. آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر جنہوں نے وحدانیت اور رسالت اور آخرت پر ایمان لائے اور اس کو سچا مانا. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے جو کہ اونچی ہے اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کسی جگہ کا اونچا ہونا، اس کے نیچے نہریں بہنے کا، یہ ایک بہت خوبصورت اور خوشگوار نظارہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ انسان اونچائی پر ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان کو پھر کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کلما رزقوا منها رزقا، اور جب ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے تو دنیاوی نعمتوں، وہ جو رزق کو دیا جاتا ہے وہ دنیاوی نعمتوں کو مشابہ ہوتا ہے، لیکن وہ ذائقہ بالکل الگ ہوتا ہے. یہ تو راجح قول ہے. لیکن ھذا الذی رزقنا من قبل کے مفسرین نے دو معنی نقل کرے ہیں. پہلا تو یہ ہے، یہ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی وہ مشابہ ہوں گی، جنت کی ہی نعمتیں ہوں گی، دوسرے مشابہت رکھتی ہوں گی، لیکن ہر بار ان نعمتوں کا ذائقہ بالکل جدا ہوگا. دوسرے مفسرین نے اس کی تشریح کری ہے، وہ یہ کری ہے کہ جنتیوں کو جو نعمتیں دنیا میں دی گئی تھیں اور وہ ان سے مانوس تھے، اس کے مشابہ ان کو نعمتیں جنت میں بھی ملیں گی. تو یہ کہیں گے انہی جیسی نعمتیں ہم کو دنیا میں بھی دی گئی تھیں، لیکن جنت کی نعمتوں کا ذائقہ اس دنیا کی نعمتوں کے ذائقے سے بالکل مختلف ہوگا. یعنی کہ دنیا میں اپن جو فروٹ پھل کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں والتین ہے، والزیتون آتا ہے، عنب آتا ہے، طلح مندود آتا ہے، کیلے کا تذکرہ آتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ذکر کری ہیں قرآن میں، اور بھی ہزاروں نعمتیں جو انسان بنی آدم کو ملیں گی جنت میں جانے کے بعد ایمان والے کو، ان کی مشابہت دنیا کی نعمتوں سے ہوگی، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ بالکل اس سے الگ ہوگا، جس کا ذائقہ وہ دنیا میں استعمال کیا کرتے تھے. اس کا بہت ہی اعلیٰ ترین ذائقہ ہوگا جس کا انسان اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اس آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے خوشخبری اور دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اس جنت میں پاک جوڑے ہوں گے. تو علماء نے اس کے، یہاں تو میں نے جو ترجمہ کیا ہے پاک جوڑے کا کیا ہے، لیکن علماء نے اس کی دو تأویلیں کری ہیں، دو تشریح کری ہیں. تو پہلی تو یہ ہے
کہ جو ازواج مطہرت سے مراد جنت کی عورتیں ہیں جن کو حور کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ماننے والوں کو ملیں گی، اور سب سے کم تر درجے والا شخص ہوگا اس کو بھی کم سے کم جیسے آتا ہے روایتوں میں 2 حوریں ملیں گی۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ وہاں جنتیوں کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے جو تمام حسی اور معنوی برائیوں سے پاک ہوں گے، اب چاہے وہ دنیا میں جوڑے ہوں یا چاہے آخرت جوڑے ہوں۔ یعنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر دونوں میاں بھی خوش ہیں تو آخرت میں بھی جنت میں بھی دونوں ساتھ رہیں گے، لیکن میاں خراب ہے اور عورت اچھی ہے تو اس کو اچھا شوہر مل جائے گا، اور عورت خراب ہے شوہر اچھا ہے تو شوہر کو اچھی بیوی مل جائے گی۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو آخرت میں اب جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے وہاں ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اب اس نعمت کا ذکر بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اپنے جوڑے کے بغیر ناقص ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا جوڑا نہ ہو۔ کہا جیسے ایک آیت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی کو مخاطب کر فرماتا تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کے رازدار ہو۔ تو انسان کا جب تک جوڑا نہیں ہوتا وہ انسان ناقص رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگوں کو جنت میں کسی بھی چیز کی تشنگی نہیں ہوگی، یعنی کہ ناقص ہوگا تو انسان کو بیوی کا احساس ہوگا، ضرورت ہوگی یا شوہر کی ضرورت ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کسی بھی چیز کی تشنگی نہیں ہوگی، چاہے وہ روحانی تشنگی ہو، چاہے وہ مادی تشنگی ہو، چاہے جبلتی ہو، اور چاہے عضویاتی ہو، یعنی کسی بھی چیز کی کمی ان لوگ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اس میں کسی تشنگی نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا جنتیوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس بات کا ذکر کرنے سے 2 مقاصد کی طرف یہ جو آیتیں ہیں آخر کی، یعنی کہ جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ اور پھر جنتیوں کا تذکرہ اور جنت میں جو انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ، ان سب آیتوں کی طرف کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے 2 مقصد ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ آخرت کی جزا و سزا پر یقین ہونا، اور دوسرے آخرت پر کامل ایمان ہونا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس کا انجام کار کیا ہوگا، اور جو آخرت پر ایمان رکھے گا تو اس کو کس طرح کی نعمتیں ملیں گی اور کس طرح کے انعامات کا وہ مستحق ہوگا۔ اور آیت کا آخری لفظ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو اپنی نعمتیں ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے، کبھی مالداری دیتا ہے، کبھی عزت دیتا ہے، کبھی عہدہ دیتا ہے، لیکن ہمیشہ انسان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کل یہ عہدہ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، یہ عزت میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، یہ پیسہ میرے پاس رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو دور فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ان اللہ کے بندوں کو دے گا وہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، جن کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جنتیوں کی نعمتیں ہوں گی، اور جہنمیوں کو جو عذاب دی جائیں گے وہ بھی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے ہوں گے، اس سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی تم لوگ اللہ پر، رسالت پر اور آخرت پر ایمان لیا، اور جو معبودان باطل جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت چھوڑ دو، چاہے وہ سیاسی معبود ہوں چاہے وہ عبادتی معبود ہوں۔ ہر چیز سے ناطا توڑ کر اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ناطا جوڑنا ہے۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی اے لوگوں، اور خاص طور سے مشرکین مکہ جس وقت موجود تھے، مشرکین مدینہ، مکہ یا عرب کہہ لو آپ، کہ تم لوگ جن بندوں کی یا جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لیے ان کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جس چیز کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ایمان لانے کی اگر کی دعوت دے رہے ہیں، اگر اس میں تم کو ذرا بھی شک ہو تو اس جیسی ایک صورت بھی تم ہم کو لا کر دکھا دو، اور چاہے جس سے اس پہ مدد لینا چاہو اس پہ تم مدد لے لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کو چیلنج دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کرتا ہے کہ یہ تم اس چیلنج کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتا ہے تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے تو اپنا ٹھکانہ آخرت میں جہنم کو بنا لو، کیونکہ شرک اور کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ان کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کو جو ہے نئے نئے قسم کے رزق دیے جائیں گے، اور ان کے ایسے رزق ہوں گے جن کا دنیا میں وہ مانوس ہوں گے، لیکن آخر ان کا مزہ بالکل الگ ہوگا، بالکل چینج ہوں گے، لیکن اس چیز کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے اس چیز کی نعمت ہم کو پہلے بھی، اس طرح کی نعمت ہم کو دنیا میں بھی دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں بالکل کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، جنتیوں کے لیے ایک
ہر جنتی کے لیے اس کا جوڑا مقرر کرے گا جو اس کے لیے مکمل ہوگا، اور کسی انسان کا جوڑا مکمل ہونا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔